سب سے پہلے تو جو آج کی جو پٹیشنز تھیں اس کے اوپر یہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں فل بینچ کا جو کہ کانسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے. اور آج انشاءاللہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو معاملہ ہے کہ وہ عید کی چھٹیوں میں ایک اور آپریشن زمان پاک کے اوپر پلان کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف آج ہائی کورٹ فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں انصاف ہوگا. جہاں تک آج کے معاملات کا تعلق ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں اور اس ڈمی پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف. کسی بھی طور کے اوپر آرٹیکل 81 اور آرٹیکل 84 کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے فنڈ کے اوپر ووٹنگ نہیں کر سکتی, اور یہ کسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ مفتی محمود صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کی اولاد کیسی گدی نکلے گی, اور وہ یہ فیصلہ وہ آئین بناتے ہوئے کر گئے تھے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن اخراجات کو روک سکے. لہٰذا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کی اس کے اوپر ووٹنگ ضروری ہے یا کمیٹی کی ووٹنگ ضروری ہے بالکل غیر آئینی ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی یہ تسلیم کیا ہے, اٹارنی جنرل نے بھی یہ تسلیم کیا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ آج اگر ٹرانسفر نہیں ہوتی تو یہ سپریم کورٹ کی توہین ہوگی, جس میں پہلے انشاءاللہ ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ اپنے گھر پہ جائیں گے اور انہیں 6 مہینے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے, اور دوسری صورت میں پھر جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان یہ ہے جو نواز شریف نے اور مریم نواز نے بنایا ہے کہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے. شہباز شریف کو قربانی کے بکرے کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ یہ مسلسل توہین کے ذریعے اپنی قربانی دے دے تو شاید نون لیگ کو کوئی بیانیہ مل جائے, کوئی نیریٹو مل جائے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو عقل کرنی چاہیے, اپنی سیاست بچائیں. اپنے اس سے پہلے حمزہ شہباز کو فارغ کر دیا انہوں نے, اور وہ جب چیف منسٹری مشکل تھی تو اس کو بلا لیا, اس کے بعد انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. اب یہ شہباز شریف کی قربانی ہونے جا رہی ہے, اور اگر وہ خود یہ قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے, ورنہ تک نہیں بنتی کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح سے ایک بے معنی قسم کی ایکٹیویٹی کی جائے. ان کی جو لیگل ایڈوائس ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ صرف پھانسیاں بچانے والے وکیل ہیں, کانسٹیٹیوشن کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور اسی لیے ان کی کانسٹیٹیوشنل ایڈوائس کے اوپر اگر شہباز شریف صاحب چلے تو وہ کھڈے میں ہی گریں گے. لہٰذا کسی عقل مند آدمی سے مشورہ کریں, اور یہ کبھی جو ایک ریزولوشن کبھی دوسری ریزولوشن لا کے ردی کی ٹوکری میں اضافہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے ہوں گے, اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ سڑکوں کے اوپر دمادم مست قلندر ہوگا. پاکستان کی قوم انقلاب کے لیے نکلے گی, پاکستان کی قوم کو اسلام آباد جانا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. یہ جو بات چیت کا معاملہ ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہیں وہ ہر صورت سپریم کورٹ کے احکامات پر ہونے ہیں. نیشنل الیکشن کے اوپر بات چیت کرنی ہے, آپ بات چیت کر لیں. صوبائی الیکشنوں کے اوپر بات چیت کا وقت گزر چکا ہے, اور جو آپ اس وقت ظلم اور دہشت کے ذریعے کبھی ایک کو پکڑ لو, کبھی دوسرے کو پکڑ لو, کبھی تیسرے پہ پرچہ کروا دو, اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. 22 کروڑ کی آبادی کے اس ملک کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. آج جب سری نگر کے اندر G20 کانفرنس ہو رہی ہے, جب سعودی عربیہ جیسا پاکستان کا دوست انڈیا میں انویسٹمنٹ کا سوچ رہا ہے, اور پاکستان میں یہ جرت نہیں ہے اس حکومت میں کہ ستیہ پال ملک جو گورنر مقبوضہ کشمیر نے جو بیان دیا اس کے اوپر مذمت ہی کر دے نریندر مودی کی, وہ پاکستان کو ایک ارریلیونٹ ملک بنا دیا گیا ہے دنیا میں. اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ترین,
पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी नाकाम तरीन, इनकी सियासी हिकमत अमली नाकाम तरीन और उसके ऊपर एक आईनी बहरान। ये 4 चीज़ें पाकिस्तान की इस वक्त सलामती को ख़तरा हैं और अगर इनको जल्दी एड्रेस नहीं किया जाता, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है सबका मिल बैठना, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन आइन के खिलाफ मिलकर नहीं बैठ सकते। और जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनकी मौजूदगी में माहौल भी नहीं है मिलकर बैठने का। लिहाजा ये फैसले आप कर लें। बाकी इंशाअल्लाह ताला आइन के ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना पाकिस्तान की कौम का फ़र्ज़ है। अगर पाकिस्तान की कौम ना निकली और सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तयन किया है, पैरा ना दिया तो पाकिस्तान के हकूक़, पाकिस्तान में शहरियों के हकूक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आज पूरी वकला बरादरी, पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पीछे और अपने जजेस के पीछे खड़ा है। शुक्रिया। साहब से ये जानना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला ये कब तक रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहस चल रही है कि 22 अप्रैल तक। आज रेफरेंस जो है वो उसके लिए तैयारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। सदर ममलिकत से हमने दरख्वास्त की है कि वो रेफरेंस भेजें। अगर सदर साहब ने कल तक ये रेफरेंस नहीं भेजा तो इंशाअल्लाह ताला हम कल या परसों ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) में पटिशन दायर कर रहे हैं, जिसमें हमारी दरख्वास्त ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गया है। इनको हटा के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करे जो इलेक्शन करवाने के लिए डे टू डे मामलात को देखें। सर ये बताइएगा कि तोशाखाना केस के हवाले से आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मौके पर तैयार किया गया है कि सर 1947 से लेकर 90 तक का रिकॉर्ड जो नहीं मिल रहा, तो इसमें अदालत ने मई तक की मोहलत दे दी और रिकॉर्ड पेश करने का कहा गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो डाकू हैं, जो जरदारी और शरीफ फैमिली और ये बाकी जो हैं, ये तो तोशाखाने का रिकॉर्ड भी खा गए हैं, तो इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो तो सामने लेके आए 1990 से लेके 2002 का। ये बड़ी एक अहम बात है कि इसका रिकॉर्ड तोशाखाना का क्यों नहीं आ रहा। ये गाड़ियां ले गए हैं वहाँ से, पाकिस्तान के अवाम के पैसों से जो चीज़ें भी आई हैं बगैर डिक्लेयर किए हुए वहाँ से ले गए। मरियम नवाज़ ने BMW ले ली, घड़ियाँ ले ली, और नवाज शरीफ ने, जरदारी ने वहाँ से गाड़ियाँ उठा ली। ये तो तमाशा है और हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें ना दे इसमें, ये तो डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। थैंक यू।